إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے اس موقع پر کچھ دینی باتیں سننے اور حالات سے آگاہ ہونے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ قریش کی 2 آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن سے بدلا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنائے جانے کے بعد دنیا کو جہاں عقیدہ توحید ملا وہیں دنیا کو امن بھی حاصل ہوا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں توحید ہے وہاں امن اور پیس ہے، جہاں عقیدہ نہیں ہے شرک کے ساتھ مکمل طور پر خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں امن اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندے کی زندگی میں جس قدر توحید اور عقیدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس قدر اسے چین، سکون، اطمینان کی زندگی عطا فرمائے گا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. عرب میں خوف کا ماحول تھا، حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یتخطف الناس من حولہم، جو لوگ حج کو جاتے ان کو راستوں میں لوٹ لیا جاتا تھا. اسی لیے علماء نے کہا کہ آدمی کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، جب راستہ پرامن ہے اسی وقت اس کے اوپر حج واجب ہوتا ہے. آج دنیا میں یہ وبائی مرض کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، بے چینی کا ماحول ہے، گھبراہٹ کا ماحول ہے، دن کا چین راتوں کا سکون ختم ہے، ہر جگہ خوف کا ماحول ہے. خوف و ہراس کا یہ جو ماحول دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے کہیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوف اصل میں عبادت ہے. آدمی کو دنیا والوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لوگوں تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ میرے سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خوف اصل میں عبادت ہے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کی زندگی مکمل طور پر صحیح رہتی ہے. اسی طریقے سے بندے کو کیسے ڈرنا چاہیے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرنے جاتا ہے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا اسے احساس ہوتا ہے تو فوراً وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. یہ خوف اصل میں عبادت ہے. خوف کی اور ایک قسم ہے، وہ کیا ہے، فطری طور پر خوف. آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہر ایک کے اندر یہ خوف ہے، اور فطری خوف جو پایا جاتا ہے وہ عقیدے کے منافی بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حذیفہ کو دیکھا کہ وہ سردی سے ٹھٹر رہے تھے، کانپ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردی سے بچانے کے لیے اپنی کوٹ دی. معزز حاضرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی خوف ہوتا تھا حالانکہ ان کا ایمان پرفیکٹ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ایک آدمی کو گھوسا مارا تو وہ مر گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ایسے معلوم ہو رہا کہ مجھے لوگ قتل کر دیں گے. خوف کا اثر کیسے ہوا، کہنے لگے میری زبان بھی نہیں چل رہی ہے اور مجھے
فرعون کے دربار میں جانے ڈر لگتا ہے، اور اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی سی لاٹھی لے کر جادوگروں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ تم ہی سربلند رہو گے، کسی سے نہ ڈرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت موسیٰ کے اندر سے جو ڈر تھا وہ مکمل طور پر جاتا رہا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں جا رہے ہیں، ایسے موقع پر موسیٰ کا ایمان دیکھو کہنے لگے ان معی ربی سیہدین۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی جو ہے حالات اوپر نیچے ہوتے جو گھبرا جاتے، چنانچہ سورج گرہن ہوا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلتی، سورج گرہن ہوتا، فوراً مسجد کا رخ کر کے اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پر سکون بخشتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا۔ تو لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فطری خوف جو ہوتا ہے وہ عقیدے کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے، بعض لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں ڈر لگتا ہے، بعض لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب ڈر کیا ہے؟ اصل میں یہ فطری خوف ہے، اللہ نے انسان کے اندر رکھا، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج کل بھی جو خوف کا ماحول دنیا میں پایا جا رہا ہے، کیسے کیسے خوف ہمارے اندر میں مکمل طور پر جو ہے منڈلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، مگر دیکھتے ہیں بیماری تو دنیا میں ہے مگر حد سے زیادہ ڈرا کر لوگوں کو خوف میں جو مبتلا کیا جا رہا ہے، اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کوئی بھی واٹس ایپ گروپ کھولیے، واٹس ایپ میں جائیے، فیس بک میں جائیے، کہیں بھی جائیے، سب سے پہلے کرونا وائرس، کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ جی رہے ہیں، ہر دن بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر دن نیوز میں تعداد جو بڑھا کر بتائی جا رہی ہے کہ متاثرین اتنے ہیں، مرنے والوں کی تصویریں، قبرستانوں میں بے دردی کے ساتھ مردوں کو ڈھکیل دینا، اور اسی طریقے سے تقریریں، اور ان سب سے بڑھ کر پولیس کا ڈر، معمولی سی بخار آ جائے، گلے میں خراش پیدا ہو جائے، ایسا خوف کا ماحول، اور اسی طریقے سے خوف کی نشریں، لوگ خوف کی خبریں نشر بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں ڈاکٹر سائنسدانوں کے اندیشے کہ 2021 تک سارے لوگ مر جائیں گے، نعوذ باللہ، حالانکہ موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں اموات کی شرح بڑھے گی، اور ان سب سے بڑھ کر تڑپتے مریضوں کی تصویریں، ان سب کو ڈال کر اور ہر مرنے والے کو کرونا وائرس کا جو ہے مریض بتانا، ڈاکٹروں کو حد سے زیادہ ڈرانا، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں خوف کا ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ڈر کی جو بھی خبر آتی ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے نساء میں کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْغَمِّ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈر کی خبریں پھیلانا مسلمان کی عادت نہیں بلکہ منافقین کی عادت ہے۔ چنانچہ مدینے میں ماحول خراب کرنے اور اس کی پاکیزہ امن کو مقدر کرنے کی مکمل طور پر انہوں نے کوشش کی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ یہ خبر جو ہے پورے مدینے مشہور کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اطلقت نساءک، کیا تم نے سارے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی نبی نے فرمایا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا نہیں۔ عمر کہتے ہیں یہ غلط خبر مدینے میں خوف کا ماحول پیدا کر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کیا کہا؟ دیکھو لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو اسی موقع پر یہ آیت اتری ہے۔ اسی طریقے سے واقع عفق عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگا کر کے مدینے کے ماحول میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری۔ معزز حاضرین، دن بدن یہ کرونا وائرس کے جو ہے مریضوں میں متاثرین میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ خوف کا ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کے چند اسباب بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔
یہ خوف کا ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بندے کا عقید توحید کمزور ہوتا ہے، شرک آتا ہے تو خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آج حد سے زیادہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور تیسرا سبب اللہ کا ذکر کم کرنے کی وجہ سے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے رہتا دل میں سکون رہتا ہے۔ جب ہم واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کا ذکر کم کرنے سے مکمل طور پر خوف پیدا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں سستی، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ان کا اہتمام نہ کرنے سے، غفلت والی زندگی سے، ایمان کی کمزوری سے، اور سوشل میڈیا پر جو بھی جھوٹی خبر آتی ہے اس کو مکمل طور پر ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ، سلف صالح زندگیوں کی لا علمی سے۔ معزز حاضرین، انسان جب خوف کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی زندگی کا خوف آتا ہے، میں کیسے مر جاؤں گا۔ بعض لوگ یہ خوف کرتے ہیں کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ناپسندیدہ چیزیں بھی آئیں گی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پسندیدہ چیزیں کیسے مکمل طور پر چھن جائیں گی۔ معزز حاضرین، ایسے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہمیشہ مکمل طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے مصیبت میں مبتلا کیا تو 4 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا یا مجھے مصیبت میں مبتلا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر 4 نعمتیں تھیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ کہا، میرے دنیا میں تو مصیبت آئی لیکن دین میں مصیبت نہیں آئی، سب سے پہلا۔ دوسرا کہا، بڑی مصیبت کوئی نہیں آئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی مجھے آزمایا تو اس پر صبر کرنے کا میرے دل میں ڈالا، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مکمل طور پر ثواب کا اجر بھی مجھے صبر کا ثواب بھی دے گا۔ معزز حاضرین، جب بندے کی زندگی میں خوف آتا ہے تو کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ زندگی مقدر ہو جاتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی کر کیا فائدہ ہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر انسان خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تو اس کے لیے امن ضروری ہے۔ اس طریقے سے خوف کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ دلوں کی بیماریوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر اس کے سامنے ایسی تصویریں لگائی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وفات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس خوف کے ماحول نے نیندیں اڑائیں، اور ان سب سے بڑھ کر بزدلی بھی آئی، اور بعض لوگوں کو سر کا درد بھی آیا، تھکان بھی ہوئی، اور انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان سب سے بڑھ کر تنگی محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ڈرنے کی وجہ سے لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، یہ علماء نے کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی تنہا رہنے لگتا ہے، جو آدمی ڈر جاتا ہے اکیلے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ڈپریشن کا ماحول ہے، ہر جگہ خوف کا ماحول۔ بعض لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے ہیں، بعض لوگ پارک میں وقت گزار رہے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کہتے ہیں ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون دوڑنا بھی مکمل طور پر متاثر ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر آدمی کے ہاضمے کا نظام بھی مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو آخری چیز آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خوف کے مارے لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نگیٹو آیا پھر بھی مر گئے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو یہ خوف کا ماحول ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 4-5 چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ خوف ہراس کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو مکمل طور پر صحیح کرنا ہوگا، شرک کو، بدعت و خرافت کو دور کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، امت شرک کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کبھی سکون کا ماحول پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام جیسا کمال کا عقیدہ پیدا کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری میں آزمایا، یہ بیماری آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہو رہا ہے، 18 سال تک آزمایا، پھر بھی اللہ سے شکایت کرنے کا انداز دیکھو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ ہم صبح شام گرم پانی پیئیں، جو علاج کرنا چاہیں کریں، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے، اسی کو کہتے ہیں توکل، تقدیر پر ایمان۔ اگر اللہ نے ہماری اور آپ کی موت کرونا وائرس میں لکھی ہے تو مر کر ہی رہیں گے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمارے بیماری کا علاج تو کر سکتا ہے لیکن موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے خوف کے ماحول کو بدلنے کے لیے ذکر کا اہتمام۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذکری، میرے ذکر میں کوتا ہی نہ کرنا۔ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جا کر موسیٰ و ہارون فرعون کے سامنے کھڑے، جو بھی سوال کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیے۔ اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، دعا پر توجہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، آگ میں ڈالا گیا تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ معزز حاضرین،
خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی، کچھ بھی ہوتا ہے تو لوگوں سے شکایت کرنے بجائے اللہ سے شکایت کرو۔ ترمذی کی روایت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے فقر و فاقہ اتارتا ہے، اگر وہ اپنی شکایت لوگوں سے کرتا ہے تو وہ شکایت پوری نہیں ہوتی، اگر وہ بندہ اپنی شکایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ شکایت کو دور کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے گم جانے پر لوگوں سے شکایت نہیں کی، بولے اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا محدود اور مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مرنے کی جو خبریں آ رہی ہیں یا خبر میں کھود کر ڈالنے کی خبریں جو آ رہی ہیں وہ ہم زیادہ نہ دیکھیں اور سچ بولیں اور جھوٹ سے اجتناب کریں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور زندگیوں کا مطالعہ کریں، صبر اور ثواب کی امید رکھیں۔ اگر ہم جو ہے صبر کریں گے بیماری پر، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بدلہ دے گا۔ اور ایسے وقت میں مایوس کرنے والے لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ جو آدمی ہم کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے ویسے لوگوں سے مکمل طور پر ملیں۔ خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، احتیاط برتنا، اسباب کو اپنانا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بیماری کا خوف نہ رکھیں۔ اللہ کا خوف ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اگر فطری طور پر خوف آتا ہے تو ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر جو ہے جائزہ لیں۔ آخری بات یہ ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوف بھی ہے، ایک امید بھی ہے۔ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے ڈرنا، دوسری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امید۔ تو پرندہ جب اپنے دونوں پروں کو برابر مارتا ہے تو پرندہ برابر اڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پرندے کا ایک پر جو ہے خوف ہے اور پرندے کا اور ایک پر جو ہے وہ امید ہے، لہٰذا دونوں میں بیلنس رہتا ہے تو وہ اڑتا ہے۔ اگر ہم زیادہ خوف کریں گے تو کیا ہوگا، سوسائڈ کر کے مر جائیں گے، زیادہ امید کریں گے بندہ گناہوں میں چلے جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ سوشل میڈیا سے جتنا دور رہیں گے اور اخبارات وغیرہ سے جتنا دور رہیں گے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ خوف کا جو ماحول اللہ پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد جو ہے مکمل طور پر ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت پر صبر کرنے، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔